السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ 5-6 سورتوں کو تقریباً مکمل کیا۔ سورۃ الشورى جو کہ ہم نے کل شروع کیا تھا، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے، یہ مکی سورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے مکی دور ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اصول سے متعارف کروایا، تاکہ جب آپ مدینہ جائیں گے، وہاں پر جب آپ اسلامی ریاست قائم کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بعض اصول مکی دور ہی میں بتایا۔ ان اصولوں کا اس صورت کے اندر بعض اصولوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت کی اللہ رب العالمین، صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا موضوع دیکھیے، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ پچھلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت اللہ رب العالمین نے دی تھی انبیاء کرام کو، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا جو دین تھا ان سب ایک تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور ان کے اقوام سے کہا تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ تم آپس میں دین کے معاملے میں اختلافات نہ کرو۔ لیکن ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن اس کے باوجود بھی ہر نبی کی شریعت میں لوگوں نے بہت ہی اختلاف کیا اور بہت سارے فرقے بنائے، بہت سارے گروپس بنائے، بہت ساری جماعتیں بنائیں، بہت کچھ اختلاف کیا۔ یہ جو اختلاف کیا، یہ جو جماعتیں بنی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ آپ پچھلی اقوام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی اقوام میں 72 جو ہے فرقے تھے، تو اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی اللہ رب العالمین نے کہ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، ایک ہی وجہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دی، وہ یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی ہے گروپس کو جو ہے یا جماعتوں کو بانٹنے کی۔ لوگوں نے جو آپس میں وہ دلیل دیتے ہیں، یہ بھی دلیل دیتے ہیں، لیکن اس کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے جو نئی نئی جماعتوں کو ایجاد کیا اور لوگوں کو اور بہت سارے اقوام کو ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کرنے سے ہم بچیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کرنا، جماعتیں بنانا، گروپس بنانا، یا پھر یہ کہ جماعتوں کو توڑ کر کے نئی نئی جماعتیں بنانا، یا پھر جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یا فتنہ مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سپورٹ میں بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، ایسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی اور جماعت کے ساتھ فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس طرح کے فتنے مچاتے ہیں، یقیناً وہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہی نئی جماعتیں یا نئے فرقے بناتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف یہاں پر بتلایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ کافر چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، کہ جو
بھی آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں، اس کی تیاری میں ہم اور اضافہ کرتے ہیں۔ وہ اضافہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ جو کچھ بھی تیاری کر رہا ہے دنیا میں بھی اس کو بہترین بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں جتنا ہم تیاری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اور زیادہ اس کو دے دے گا۔ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ اس کی نیت کے حساب سے 700 نیکیوں تک اللہ رب العالمین اس کو دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے قادر ہے، اس بات پر اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جتنا اجر دینا چاہے دے گا۔ تو چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنی جانب سے، اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت میں بھرپور دے گا۔ وہیں پر پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو لوگ دنیا کی کھیتی کرتے ہیں، صرف دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیتے انہیں، ہم دے دیں گے لیکن صرف دنیا ہی دیں گے اور دنیا ہی میں دیں گے، لیکن آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں انہیں کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم صرف آخرت کی تیاری کے لیے کوئی بھی کام کریں، دنیاوی مقصد کے لیے کوئی کام نہ کریں، خصوصی طور پر عبادات میں کہیں بھی دنیا حاصل کرنا یا پھر دنیا ہمارا مقصود نہ ہو، کسی کو خوش کرنا ہمارا مقصود نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد ہو صرف اللہ کو راضی کرنا، اور یہ ہماری پوری زندگی ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ جو آدمی اس کی تیاری کرے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی بھی اچھی کرے گا، دنیاوی اور آخرت بھی اس کی اچھی بنائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ کہ مشرکین مکہ جو کہ انبیاء کرام کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے آئے ہیں، دو بھی اقوام آئی جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی، اور مشرکین مکہ بھی جو مخالفت کی، اس کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جو سرداران ہیں، قوم کے جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے، یا پھر یہ کہ ان کے پاس بڑے عہدے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ سے بلکہ اکثر ان میں سے لوگ جو ہے انبیاء کی مخالفت کیے ہیں، انہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے۔ تو مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جب ہمارے بڑوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے یا پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سردار مخالفت کر رہے ہیں تو یقیناً وہی لوگ سچے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت ہے، کیونکہ ان کے پاس دنیاوی جاہ و منصب ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں، تو پھر کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح ہوں گے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ رزق دینا ہو یا پھر اولاد دینا ہو یا دنیا کی کوئی بھی نعمت دینا ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو دینا، جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دے دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ دے گا، کسی کو کم دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو زیادہ دے گا وہی حق پر ہوگا کسی بھی مسئلے میں، اور جس کو کم دے گا وہ غلط راستے پر ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام ان کے پاس ایسا تو نہیں کہ بہت ہی زیادہ مال تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری نعمت دی ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ باتیں بتائی کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ صحیح ہے اور جس کے پاس کم ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے جو ہے اولاد کا تذکرہ فرمایا کہ اولاد جو ہے اللہ رب العالمین جس کو جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کو جو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ رب العالمین چاہے بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا پھر اللہ رب العالمین کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اولاد نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بیٹیاں مل گئی تو وہ منحوس نعوذ باللہ، یا پھر کسی کو بیٹے زیادہ مل گئے تو وہ خوش نصیب، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اولاد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے۔
بعض اوقات اولاد کا نہ ملنا بھی یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ کی جانب سے رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات کسی انسان کو ایسی اولاد پیدا ہونے والی ہے جو اس کے لیے فتنہ بنے گی، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اس فتنے سے اس کو بچا لے گا۔ تو آدمی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو جو دینا چاہے گا وہ دے گا، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ ایک اور اہم بات بھی ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی ہے، کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی ان کے دل کو تکلیف دینی چاہیے۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی، کچھ سال ہو گئے، اگر اولاد نہیں ہوئی تو معاشرے کا ہر آدمی پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور خصوصی طور پر عورتیں گھروں میں بہت زیادہ تانے مارنے لگتی ہیں عورتوں کو کہ تمہیں ابھی تک بچہ نہیں ہوا ہے، تمہیں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ خود عورتیں اپنے ساتھ والی عورتوں کو تانا دے کر پریشان کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ خود اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ جس کو چاہے اولاد نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ آدمی بہت ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہے یا پھر یہ آدمی منحوس ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الزخرف، جیسا کہ بات آئی اولاد کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، فرشتوں کے سلسلے میں کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ کیوں کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ عقیدہ رکھے ہوئے تھے، یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہیں گے تو فرشتے ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور فرشتے ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور ہمارے لیے کچھ جو ہے درخواست کریں گے۔ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تو پھر بیٹی نہیں چاہیے تھی ان کو۔ فرشتوں کے سلسلے میں کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، لیکن ان کو بیٹی پیدا ہوگی تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹی ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہاں پر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کو جب کبھی کسی بچی کی، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، یہ لوگ جو رحمان کے ساتھ جو مثالیں دیتے ہیں فرشتوں کے سلسلے میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو جب بیٹی کی جو ہے خوشخبری دی جاتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ شرم کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں ان لوگ بہت ہی تڑپتے ہیں، تکلیف سے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل پھٹ جائے گا، اتنی تکلیف سے لوگ اندرونی طور پر جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ کیسے غلط بات ہے کہ لوگ ایک طرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے لیکن ان کو بیٹی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو اسلام نے کتنی پیاری باتیں بتائی عورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں کہ عورتوں کا کیا مقام ہے اسلام میں، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے اتنی زیادہ باتیں بتائی، اتنا اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سلوک کے اعتبار سے کون زیادہ جو ہے مستحق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم امک۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس آدمی نے پوچھا کہ ثم من، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے باپ۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام عطا کیا، اور ایسی عورتیں، نیک عورتیں اور اونچے مقام والی عورتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ کئی جو ہے عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے علاوہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ فرمایا۔ ایسی بہادر عورتیں، نیک عورتیں اور بہت ہی ایمان والی عورتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر کے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سمجھائی کہ کس طرح سے یہ لوگ ناانصافی کرتے ہیں جب انہیں بچیوں کی خوشخبری ملتی ہے۔ جیسا کہ بات آئی کہ
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کو رزق ملنا ہے, کس کو کتنا نہیں ملنا ہے, یہ اپنی جانب سے فیصلہ کرنے لگتے ہیں. اور یہ سمجھتے تھے جیسا کہ بتایا گیا کہ جو سرداران ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے, انبیاء کے مقابلے میں وہ سچے لوگ ہیں, اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے, اللہ رب العالمین نے بتایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا کیوں کسی بڑے آدمی پر نازل نہیں ہوا, کیوں کسی سردار پر نازل نہیں ہوا, نعوذ باللہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو ہوا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا. اس طرح کی باتیں یہ لوگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ لوگ اب تمہارے رب کے جو رحمت ہے یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ رب العالمین جس کو جو دینا چاہے گا اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین دے گا. اب یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کس کو کیا دینا چاہے گا, کیا اللہ رب العالمین کس کو کیا دے, کیا یہ لوگ فیصلہ کریں گے؟ اور فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں, ان کے رزق کو ہم دنیا میں دنیاوی زندگی میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے مدد لے سکے. اگر اللہ رب العالمین سب کو برابر مال و دولت دیتا تو پھر دنیا میں کوئی کسی کی خدمت ہی نہ کرتا, کوئی کسی کے کام ہی نہ آتا, کوئی کسی کی مدد ہی نہ کرتا. تو اللہ رب العالمین نے دولت کے اعتبار سے یا پھر رزق کے اعتبار سے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ یہ دنیا کا سسٹم ایک بہترین انداز سے چل سکے. لیکن لوگوں کے اختیار میں یہ نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ مجھے فلاں ملنا چاہیے تھا یا فلاں کو فلاں ملنا چاہیے تھا. یہ انسان نہیں کہہ سکتا, یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی اللہ رب العالمین نے بتائی, وہ یہ کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ دنیاوی جو مال و متاع ہے اس کی خواہش زیادہ نہ کریں. اللہ نے فرمایا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. اللہ رب العالمین نے مومنین کے سلسلے میں یہاں پر ایک بات بتائی, فرمایا کہ اگر مومنین کے سلسلے میں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ وہ لوگ بھی کفار کے ساتھ مل جاتے تو اللہ رب العالمین کفار کو ایسی ایسی چیزیں دیتا. یعنی مطلب یہ کہ اگر مومنین کو کچھ بھی نہ دیا جاتا دنیا کے اندر, دنیا یعنی مال و متاع, تو ممکن تھا, ہو سکتا تھا کہ لوگ مومنین جو ہے کفار کی مال و دولت کو, ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی کچھ دیا ہے, کچھ دیا ہے, زیادہ نہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ دنیا دیا ہے, کچھ دنیاوی مال و متاع دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ مومنین کو دنیا میں کچھ بھی نہ دے بلکہ کفار کو زیادہ سے زیادہ دے. کیسے دے؟ فرمایا کہ کفار کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کی گھر کی چھتیں بھی جو ہے سونے چاندی کی ہوں, وہ لوگ جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں گھروں میں وہ بھی سونے چاندی کی ہوں, اور وہ جو گھر کے دروازے ہیں گھر کے دروازے بھی سونے چاندی کے ہوں, وہ جن تکیوں پر جن بیڈوں پر وہ لوگ سوتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کی ہوں. یہ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیاوی ساز و سامان ہے, دنیاوی مال و متاع ہے. یہ تو یہی چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو یہ دینا چاہتا ہے. مومنین کو اللہ رب العالمین کوئی چیز دینا نہیں چاہتا ہے کیونکہ مومنین اس کے فتنے میں نہ پڑیں, کیونکہ انہیں آخرت کی تیاری کرنا ہے, آخرت کی نعمتیں انہیں حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین دینا نہیں چاہتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین تھوڑا بہت دیتا ہے تاکہ یہ لوگ دوسروں کے مال و متاع کو دیکھ کر کے کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دیا ہے, اور جو بھی دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر اس کے سلسلے میں ایک بات بتائی. اس سلسلے میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو روایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین جو کفار ہیں, جو دنیا میں کفر اور شرک کرتے ہیں, ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے اللہ رب العالمین مومنین کو نہیں دینا چاہتا ہے بلکہ کفار کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ ہمارے پاس بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ دیتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے, لیکن حرص, لالچ
کے پیچھے پڑ کر کے ہم جو ہے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے, ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے, آپ سے ملاقات کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ جو چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں, جیسے ہی آپ اٹھے آپ کے جسم پر کچھ نشان پڑے اس چٹائی کے. چٹائی سخت ہوتی ہے, اس کے نشان پڑ گئے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں, آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں, آپ کی یہ حالت ہے جبکہ قیصر و کسریٰ اور بڑے بڑے بادشاہ دنیا کی جو پوری عیش و عشرت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے نبی آپ کی یہ حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, فرمایا اے عمر کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ کفار کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے, آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں. چنانچہ اس سے پتا چلا کہ دنیاوی معلومات نعمتوں کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کچھ اور تیار کر کے رکھا ہے مومنین کے لیے, بس ہم اس کی تیاری کریں, محنت کریں. اللہ رب العالمین وہ ساری نعمتیں اپنی رحمت سے ضرور دے گا, اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کی سورت ہے سورت الدخان. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اور مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددعا کی. بددعا یہ کی کہ اللہ اس قوم پر یوسف علیہ السلام پر ایک قحط آیا تھا, ایسا قحط اس پر نازل فرما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہو گئی, اور وہ قوم اس وقت مشرکین مکہ جو تھے بلبلا گئے بھوک کی وجہ سے, تڑپ رہے تھے کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے. اور ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے محمد آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ قحط اٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس کے باوجود بھی جب یہ ختم ہو گیا اس کے باوجود بھی لوگوں نہیں سمجھے. یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کر کے جب یہ بلا ہٹ گئی, یہ جو عذاب ہٹ گیا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی سورت الدخان کی آیت نمبر 10 سے 15 تک کی تلاوت کی, جس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ ان لوگوں پر عذاب ہٹائے گا پھر بھی یہ لوگ کفر کریں گے. یہی صورتحال ان لوگوں کی تھی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود اپنے کفر اور شرک سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ محمد. سورہ محمد اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں ایک بات ضروری طور پر بتانا چاہوں گا کہ سورہ محمد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا نام ضرور جاننا چاہیے. اگر ہم سرسری طور پر اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو کتنے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا نام معلوم ہوگا؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا, لیکن بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام نہیں معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے تھے, 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے, رقیہ, زینب, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ عنہا. 4 بیٹیاں, عبداللہ, ابراہیم, القاسم, 3 بیٹے. دنیا بھر کا علم ہمارے پاس ہوگا, دنیا بھر جہاں کی جو ہمارے پاس بہت سارے ہمارا جو نالج ہمارے دماغ میں ہوگا, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی, لیکن وہ چیزیں آج ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں. اس میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اسوہ ہے, ایک بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے لیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی. چنانچہ یہ سورت کے سلسلے میں نے ایک بنیادی بات بتائی. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, کیا اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ نہیں اپناتا ہے کسی بھی عمل میں ہو یا کسی بھی کام میں, تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ عبادتیں کرتے ہیں, بہت سارے اعمال کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں اپناتے ہیں. کوئی بھی عمل اگر قبول ہونا ہے تو اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے اخلاص,
یعنی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرنا ہے، وہ عبادت کرنی ہے. اور دوسری شرط ہے متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق عمل کرنا، تبھی وہ عمل قبول ہوگا اللہ کے نزدیک. یہ شرط بتائی گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے جو ہے وہاں پر جو ہم نے اس کی اتباع نہیں کی، بلکہ ہم نے کسی اور طریقے کو اپنایا، بدعات کو اپنایا، تو پھر یقیناً ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے بلکہ برباد ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی ہے. ایک اور اہم بات یہاں پر اس صورت میں بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا. یہاں پر اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. مسلمانوں کی صورتحال آج دنیا میں کون اس سے واقف نہیں ہے؟ ہر ملک میں اور ہر علاقے میں مسلمانوں کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے فتنے ہی فتنے ان کے سامنے آ رہے ہیں. اگر ان فتنوں کو ختم کرنا ہے، ان پریشانیوں سے اگر بچنا ہے تو ایک راستہ ہے، دین پر ہم صحیح سے عمل کریں اور اس کی دعوت و تبلیغ کریں. اگر ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ینصرکم، اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرے گا. اگر لوگ خود دین پر صحیح سے عمل نہ کریں، توحید پر عمل نہ کریں، بلکہ شرک اور بدعات میں پڑے رہیں، غلط سلط محرمات میں پڑے رہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد کی کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، حرام اس کا کھانا پینا سونا سب کچھ ہے، اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا؟ اقوام اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے، کوئی ظالم حکمران ہے، اپنی رعایا پر اگر ظلم کر رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین کیوں مدد کرے گا اور کیسے مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اپنا جو مدد ہے اس کا وعدہ اس بنیاد پر بتایا کہ لوگ دین پر پہلے عمل کریں اور اس کی دعوت و تبلیغ کریں تو پھر اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو، تمہاری جو ذات ہے اللہ رب العالمین اس کو مضبوط بنائے گا تاکہ تم ثابت قدم رہو. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ فتح، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کچھ باتیں بتائی ہیں. اس کا تعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے. اگر ہم دیکھیں سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 6 سال تک مسلمان تڑپتے رہے، پریشان رہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے. ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی مکے کو، چاہ رہے تھے کہ عمرہ کریں، بہت دلی طور پر تڑپ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے عمرہ ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاری کریں، ہمیں عمرے کے لیے نکلنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکے کی طرف نکلے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف بھیجا کہ وہ مشرکین سے بات کر کے آئیں. آنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے. ایک بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، ان کے لیے یہاں پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی افواہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بیعت کرو کہ ہم سب مل کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو صحابہ کرام نے سب نے بیعت کی، بیعت کر کے کہا کہ ہم ضرور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کی جان کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. ایک مسلمان کا قتل کی جب بات آ گئی تو مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی بات یہاں پر اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان اگر اتحاد سے اگر کام لیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرے گا. یہ صرف ایک مسلمان کی جان نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ غیر مسلم کی جان ہو یا کسی کی بھی جان ہو، حتیٰ کہ ایک جانور ہو یا کیڑا مکوڑا ہو. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی چیونٹیوں کے سلسلے میں، ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو اس نبی نے کیا کہا کہ اس
جو چیونٹیوں کا بل ہے اس کو جلا دو. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو اس چیونٹی نے کاٹ لیا ہے تو آپ اس سے بدلا لیتے, آپ کیوں ساری چیونٹیوں کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو ایک کیڑا مکوڑا جانور کچھ بھی ہو, کسی پر بھی ظلم کرنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. ایک جان کی, انسان کی جو عزت جان ہوتی ہے اس کا بڑا جو ہے اس کی اہمیت ہے, چنانچہ جو ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. چنانچہ جب یہ بات ہو گئی, بعد میں مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ اس طرح کی افواہ پھیلی ہوئی, تو وہ لوگ آگے بڑھ کر آئے اور بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے آگے بڑھ کر مصالحت کی کہ ہم ایک صلح کریں گے جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا. اس صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے, اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہ کریں گے بلکہ آئندہ سال عمرہ کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں ہوئی. ان باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں ایسا لگ رہا تھا کہ گویا مشرکین کے حق میں تھی, مسلمانوں کے حق میں کچھ نہیں تھا. تو صحابہ کرام تھوڑا سا ناراض ہو گئے, خصوصی طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کم تعداد میں تھے, ہمیں دبایا جا رہا تھا, کچلا جا رہا تھا, اب تو ہم بڑی تعداد میں ہیں, ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم جو ہے ان کی ہر شرط کو کیوں مانیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے عمر, میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر شرط کو مان رہا ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح پر جو ہے طے کر کے اس صلح کو آ گئے. راستے میں ہی اللہ رب العالمین نے سورت کی نازل کر کے بتایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے یقیناً آپ کو ایک بڑی فتح دے دی ہے. اور یہ فتح کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنے سالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عمرے کا جو ہے موقع نہیں دیا گیا, تو آئندہ سال سے عمرے کے لیے مسلمانوں کے لیے جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا. یہ خود ایک مسلمانوں کے لیے بڑی فتح تھی. اور دوسری فتح یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں مشرکین مکہ نے جو عہد و پیمان ہوا تھا کچھ غلطیاں کی, جس کی بنیاد پر صلح ٹوٹ گیا, تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور خانہ جو ہے مکہ کو فتح کر لیا. اور تیسری فتح یہ تھی کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے عرب قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہو گئے. تو 3 سال کے اندر بظاہر اپنے خلاف نظر آ رہا تھا وہ اگریمنٹ, لیکن اللہ رب العالمین نے فتح دے دی. 3 سال کے اندر بہت ساری فتوحات اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دے دی. یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اور جو لوگ بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کہ ہم یقیناً عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے, اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی. اور یہ وہ صحابہ ہیں جو بدری صحابہ کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں, جن کا سب سے اونچا مقام ہے, یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اس صورت میں ایک اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک بات بتائی کہ اللہ رب العالمین سے بدگمانی کرنا یہ منافقین کا کام ہے, مشرکین کا کام ہے. کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بدظن نہیں ہونا, اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا, بلکہ اللہ سے ہمیشہ امید لگائے رکھنا. فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ, جو لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں, علیہم دائرۃ السوء, ایسے لوگوں کو برائی ڈھانپ لیتی ہے. وغضب اللہ علیہم, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر غضب نازل کرتا ہے. ولعنہم, اپنی لعنت کو نازل کرتا ہے. واعد لہم جہنم, اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. تو غیر اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں کوئی پریشانی آئے, مصیبت آئے, کوئی بھی حادثہ پیش آئے, ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جو کرتا ہے. ہمارا کام ہے اللہ سے مدد مانگے. اللہ رب العالمین یقیناً مدد کرے گا, لیکن اللہ رب العالمین سے بدظن نہیں ہونا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.